I'm indebted to Ms. Sadaf and obviously the organization Rehbar-e Taraqi Kamal, which having served in 3.5 years, almost 4 years in UMT, I didn't know that the UMT has such a wonderful organization. I am honored with the presence of Captain Imran and my other colleagues from Institute of Air Safety. And I was joking with Captain Imran, and I can share with you, with your permission, sir. Captain Imran has been part of my audience, I think, numerous times for this talk, along with the faculty. تو جب یہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یا تو میں لیکچر بہت اچھا دیتا ہوں یا کیپٹن عمران کی اتھارٹی بہت ہے. تو ابھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. بٹ آئی ایم سو گریٹفل ٹو آل آف یو فرام انسٹیٹیوٹ ایئر سیفٹی اینڈ ادر فیکلٹی ممبرس. سر آپ آئی ایم آنرڈ ود یور پریزنس. تھینک یو سو مچ. And other dear students and faculty members, thank you so much for being here. And I will try to keep you engaged for about an hour, جس سے یہ میں کوشش کروں گا. اور جن لوگوں کے لیے ریپیٹیشن ہے, I truly commend your passion to have joined me again, although you almost know the whole talk already. But let me start with a very basic question. ہمارا تھوڑا سا جی ریموٹ ڈسٹینس کی وجہ سے you'll have to bear with it. The question that I ask, especially the youth, is why did we need Pakistan? اور جو لوگ پہلے سن چکے ہیں اس انفارمل سیشن کو, they already know the answer. میں یہاں سے اکثر شروع کرتا ہوتا ہوں because یہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا. And believe you me, I'm giving this, I've been working on this subject for last 17 years and giving this talk for last about 12 years. پاکستان میں بھی, UK, USA, کینیڈا میں بھی میں دے چکا ہوں یہی. پاکستان ایمبیسیز نے مجھے بلایا تھا. I have yet to find majority of the people finding کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے. اس لیے میرا پیشن ختم نہیں ہوا اس بلڈنگ کو دکھانے کا. And most of you, obviously, some people call it, کوئی بادشاہی مسجد کہتے ہیں, کوئی جامع مسجد نیو دہلی کہتے ہیں. اس کی حالت کو دیکھ کے کچھ بابری ماسک کہتے ہیں اس کو. دس از بادشاہی مسجد لاہور. لیکن پھر جیسے آپ کو تصویروں سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ بادشاہی مسجد لاہور ہے تو پھر اس کے مینار کدھر ہے. لائٹس تھوڑی سی کم کرا سکتے ہیں, از اٹ اوکے؟ ملٹی میڈیا از گڈ. تھوڑی سی یہ فرنٹ والی اگر کم ہو سکے تو. دس پارٹ اونلی, اگر فرنٹ پہ. اف دیٹ بی دا کیس کہ اگر یہ بادشاہی مسجد ہے تو اس کے مینار کدھر ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بادشاہی مسجد اس حالت میں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس میں جواب دیتے ہیں کہ یہ انڈر کنسٹرکشن ہوگی اس وقت کی تصویر ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. 1799 میں سکھوں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا تھا. انگریزوں اور سکھوں کے درمیان مسلمانوں کی اس وقت کوئی وقت خاص نہیں ہوتی تھی. تو اس لڑائی کے دوران اس وہم یا گمان سے کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں اور وہاں سے فائر ہو رہا ہے دشمن پر, تو زمین سے نشانہ لگا کے زمینی توپوں سے ان کے مینار اڑا دیے گئے تھے. یہ مسجد کو جو صحن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو گھوڑوں کا استبل میں کنورٹ کر سکھوں نے, جب سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا. اس کے لائبریریاں, دیوان خانے تھے, اس کو ملٹری چھاونی اور بیرکس میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. آلموسٹ 1700 آنورڈ سے لے کے اس میں نماز نہیں ہوئی. 1850 کے قریب جب انگریزوں نے دوبارہ لاہور پہ قبضہ کیا, اس حالت میں, تو انگریزوں نے بھی 50-60 سال تک اس مسجد کو ایسے ہی رکھا. 1930 میں انگریزوں کو کسی نے مشورہ دیا, مسلمانوں میں سے کسی نے, کہ اگر آپ نے یہ مسجد اسی طرح بے حرمتی ہوتی رہی تو مسلمان آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے. تو انگریزوں نے, کیونکہ اس مسجد کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ انگریزوں نے سوچا کہ اگر یہ مسجد کا مینار اور باقی جو جس طرح سے یہ استعمال ہوئی اگر ریوائیو کریں تو شاید مسلمانوں کے ہم دل جیت لیں. ہر سال فنڈ کی ایک ایلوکیشن کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہر سال اس سے چھوٹی بار آہستہ آہستہ رینوویشن اس مسجد کی جائے گی. اور شاید بہت سارے دوست جن کو یہ پتہ بھی ہو کہ مسجد اس حالت میں تھی, آپ حیران ہوں گے کہ یہ مسجد 1960 میں پاکستان بننے کے 13 سال بعد اس حالت میں آئی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری تصویر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا
کہ جب آپ محکوم ہوتے ہیں تو آپ کی عبادت گاہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اور جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ کی عبادت گاہیں اس طرح کی ہوتی ہیں. یہ صرف ایک گلمپس میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غلامی اور محکومی کتنی خوفناک چیز ہے. اگر ہم ابھی بھی محکومی اور غلامی کا صحیح معنی نہیں سمجھ سکے، اور جب میں اکثر لوگوں سے اسپیشلی یوتھ سے پوچھتا ہوں تو یہ جواب آتا ہے کہ ہم ہیلپ لیس ہیں سر. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک وکیل ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں ایک بینکر ہوں. میں اکیلا یا اکیلی میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس ملک کے لیے. جب شام کو آپ ٹی وی پہ بیٹھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے دنیا کا خوفناک نان لیویبل ملک پاکستان ہے شاید، جس میں پتہ نہیں یہ 22 کروڑ لوگ کیسے رہ رہے ہیں. شام کو ٹی وی دیکھیں آپ. ہیلپ لیسنس یہ ہوتی ہے حضور. جب ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی ہندوستان سے، ہیلپ لیسنس یہ ہوتی ہے جب ایک اچھا خواب دیکھ کر، ایک اچھا پاکستان دیکھنے کی خواہش لے کر یہ لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے. ہیلپ لیسنس یہ ہوتی ہے اس حالت میں پہنچے تھے. ٹرینیں آتی تھی ہندوستان سے، 10,000 لوگ ٹرینوں میں مسافر ٹوٹل ہوتے تھے، 5,000 زندہ پہنچتے تھے، 5,000 ڈیڈ باڈیز پہنچتی تھی. اور جو ڈیڈ باڈیز پہنچتی تھی، کیونکہ گولیوں سے نہیں مارا جاتا تھا اس زمانے میں، خنجر یا تلواروں سے مارا جاتا تھا، تو فرش گاڑی کے خون سے لدے ہوتے تھے. یہ ہیلپ لیسنس ہوتی ہے. اگر ابھی بھی ہم صحیح اپریشیٹ نہیں کر پائے ہیلپ لیسنس کا، تو یہ تصویر آپ کو بتائے گی کہ ہیلپ لیسنس کیا ہوتی ہے. یہ 2008 فلسطین، پیلسٹائن، غازہ کا علاقہ. اسرائیل کا ایک جیٹ فائٹر بمباری کر رہا ہے، نیچے نہتے فلسطینی. اس طرح کے فائٹر جیٹ کے میں نے کوئی 3,000 گھنٹے پاکستان ایئر فورس میں فلائنگ کی ہوئی ہے، اور میں ود لاٹ آف اتھینٹسٹی آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ ایوریج اس طرح کا ایک فائٹر جہاز 2 ٹن بامز اٹھاتا ہے. 2000 کلو گرامس ایوریج. اور ان نہتے کشمیریوں کے اوپر نیچے زمین پہ دیکھیں تو ملٹری چھاونی، کنٹونمنٹ کچھ نہیں ہے. یہ بمباری 21 دن تک جاری رہی. زمین پہ جو کچھ بچتا ہے وہ یہ کچھ ہوتا ہے جو لوگوں پہ گزرتی ہے، اور جو کچھ بچتا ہے وہ یہ کچھ بچتا ہے. یہ ہیلپ لیسنس ہے. ہیلپ لیسنس یہ ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے روزانہ. بے بسی اس کو کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں انڈیویجول کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کروں یا میں اکیلی کیا کروں. پھر وہی بات، آئی ایم ہاؤس وائف، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم سو اینڈ سو. تو اس کا جواب دینے کی بجائے لمبا چوڑا میں نے یہ تصویر رکھی ہوئی ہے. اور صرف میرا سوال یہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جس آڈیٹوریم میں اس طرح کے میں جا کے دیتا ہوں، آج تک میں سینکڑوں دے چکا ہوں، اس میں ایئر کنڈیشنرز لگے ہوتے ہیں، ملٹی میڈیاز لگے ہوتے ہیں، ڈرنکس پڑے ہوتے ہیں. اس بچے کو جو اس ملک نے دیا ہے اس سے تو زیادہ ہمیں اس ملک نے. اور یہ پھر بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اس موچی سے تو زیادہ ہمیں اس ملک نے دیا ہے. جو 14 اگست کی خوشی میں جوتے مفت مرمت کر رہا ہے. تھینکس گیونگ. دین ویئر لائز دا پرابلم. ابھی تک میں جواب آپ کو نہیں دے سکا کہ ہمیں پاکستان کیوں چاہیے تھا. پرابلم یہ ہے ہماری اونرشپ کا. جو لوگ فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں، باہر کمپیئر کریں، شام کو ٹاک شوز میں دیکھیں، اتنا کرٹیسائز اپنے ملک کو کوئی دنیا کا، میرا خیال ہے ملک کے کوئی میڈیا نہیں کرتا. اور وداؤٹ اونرشپ شام کو ٹی وی پہ بیٹھیں. آپ کبھی آج سے غور کیجیے گا، میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. 90% آف دا میڈیا اور دا ہوسٹ اور گیسٹ کہتے ہیں اس ملک میں ایسا نہیں جی، یہ ملک ایسا ہی رہے گا جی، اس ملک میں کرپشن نہیں ختم ہو، اس ملک کو فلانا.
یقین کریں مجھے لگتا ہے اس ملک کو ایسے کہہ رہے ہیں یہ کسی ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں, بورڈنگ پاس لے کے آئے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر بعد انہوں نے ٹیک آف کر جانا ہے, یہ تو گیسٹ ہیں ہمارے. میں اکثر اسٹوڈنٹس اور بچوں کو, ینگسٹرس کو کہتا ہوں, میں اپنی ماں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ماں, اس ماں نے کبھی ایسا نہیں کیا. میں کہتا ہوں میری ماں. جس دن آپ یہ اونرشپ ڈیولپ کر لیں گے, چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اونرشپ کا یہ عالم ہے کہ ہم 8 کروڑ ایک ہندوستانی ایکٹریس کو ماڈلنگ کے لیے دیتے ہیں, ایک لان کے اشتہار کے لیے. 22 کروڑ لوگوں میں سے 11 کروڑ خواتین ہیں. ہم اتنے کمپلیکس میں ہیں, جس ملک کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں اس کی ماڈل ہم 8 کروڑ دے کے صرف لان کا اشتہار کراتے ہیں جو وہ پہنتی بھی نہیں ہے. شام کو میں ٹی وی پہ کچھ عرصہ پہلے تک بیٹھتا تھا, اب تو تھوڑی سی ہندوستان کے ساتھ پچھلے سال کھٹ پٹ ہوئی, وہ جو جہاز ہم نے مار دیے, تو اس سے پہلے تک ہمارا گھی کا اشتہار انڈین ایکٹریس کرتی تھی. مچھر مارنے کا ہمیں ہندوستان کا ایکٹر بتاتا تھا. سوڈا پی کے بہادری دکھانا اور جیپ دوڑانا یا اوپر سے پہاڑی سے چھلانگ پانی کے اندر مار دینا ایک ہندوستان کا ایکٹر بتاتا تھا کہ جب یہ سوڈا پی لو بہادر ہو جاتے ہیں. 11 کروڑ اس مرد یہاں اس ملک میں بستے ہیں, ان میں سے ایسا سوڈا پی کے کوئی بہادر نہیں ہو سکتا تھا. مچھر مارنے کا اگر دشمن سے سیکھنا ہے ہم نے, تو پھر دشمن مارنا کا کس سے سیکھنا ہے؟ سوچیے گا. آج کل پھر شادیوں کا سیزن ہے, شام کو جائیے گا شادیوں پہ, مجھے بتائیے گا, میرا نمبر لے لیں صدف سے, کتنی شادیوں پہ پاکستانی گانا چلتا ہے بیک گراؤنڈ میں. ہندوستانی گانے کے بغیر ہماری رخصتی نہیں بیٹی کی اور بہن کی ہوتی. ہندوستانی فلمیں بند ہو جائیں, بچے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ملک. سوچیے گا ذرا, اونرشپ کتنی دے رہے ہیں ملک کو. سوال یہ ہوتا ہے جی ہیڈ وی بین بیٹر آف, ہیڈ وی ریمین پارٹ آف انڈیا, یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے. اور بچوں ذہنوں میں یقین کریں یہ جہاز مارنے سے پہلے تک تو آدھے بچے کنفیوز تھے کہ اکٹھے رہتے ویسے مزہ آتا. ساری ایکٹریسیں ہماری طرف ہوتی ہیں, ہیرو ہماری طرف ہوتے, مزہ ہی آتا. آنیسٹلی وہ لگتا تھا کسی نے پتہ نہیں ہے کیا کس کے دماغ میں آئی ہے کہ بارڈر کھینچ کے چلا گیا. اچھا بھلا گانے بھی ایک جیسے, کھانے بھی ایک جیسے, فلمیں بھی ایک جیسی, مسئلہ کدھر ہو گیا, لائن کیوں لگا دی؟ اگر آپ کو لائن کا اندازہ لگانا جی تو یہ تصویر دیکھ کے لگائیے. یہاں میں یہ کہتا ہوں شالمی بازار میں بزرگوں سے پوچھے گا, 99.9% دکانیں ہندوؤں کی تھی. ہندوؤں کو جو ہندو اس زمانے میں یہ سوڈا اور ڈرنکس اور ٹینز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو دکاندار خود پانی پلاتا تھا جو ان کے گاہک ہوتے تھے. تو جو ہندو گاہک آتا تھا اس کو مٹی کے یا شیشے کے کٹورے میں پانی پلایا جاتا تھا, اور مسلمان کو بانس کے ذریعے پلایا جاتا تھا, ٹرانسفر کیا جاتا تھا, کیونکہ وہ برتن ناپاک ہو جائے گا پھر اور ہندو اس میں پانی نہیں پی سکے گا کوئی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کیوں چاہیے تھا. ریلوے اسٹیشن کے اوپر پانی کے ٹیپس علیحدہ علیحدہ تھے, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہندو واٹر, مسلم واٹر. میری انسپریشن کہاں سے شروع ہوئی جی؟ ایک 4.5-5 منٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جی. یہ میں نے بہت عرصے بعد, لوگوں نے مجھے بڑی اچھی سجیشن دی. آئی ہیڈ بین ٹو یو ایس اینڈ UK. انہوں نے کہا جی آپ جناح کو ایسے پیش کرتے ہیں, اسٹل سے ایسے لگتا ہے کہ پرانا, بہت ہی پرانی بات ہے. حالانکہ یہ کلرڈ کیے ہوئے ہیں, جو میں نے 1-2 لڑکوں کی ٹیم کے ساتھ کیے تھے, وہ میں بعد میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا. لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ ہے 4-5 منٹ کا, بیئر ود اٹ. وہ بیسیکلی مجھے لوگوں نے 7-8 سال بعد سجیسٹ کیا کہ آپ جناح کی ایک ویڈیو چلایا کریں تاکہ ہم کنیکٹ کر سکیں کہ یار یہ چلتا پھرتا جناح تھا, کوئی بہت امیجنیٹو اور سینکڑوں سال پرانا جناح نہیں تھا. Today I have alhamdulillah about 400 of his pictures like this. They were black and white. پھٹی پرانی آرکائیو سے ملی تھیں, بیسمنٹ سے لوگ ملی تھی, کچھ گورنمنٹ بلڈنگس کے, دیمک لگا ہوا تھا کریٹوں کو, بارش میں بھیگی ہوئی تھی تصویریں ساری, ٹون آؤٹ. سو آئی لرن دا سافٹ ویئر. میں نے ایک ٹیچر رکھ کے پہلے سافٹ ویئر خود سیکھا جو IT کے بچے جانتے ہیں, فوٹو شاپ اور کورل ڈرا. اینڈ دین آئی ہائر 2 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ٹو ٹرانسفارم دوز, اینڈ فرسٹ ٹو ٹریٹ دوز پکچرز اینڈ دین ٹرانسفارم دوز بلیک اینڈ وائٹ ٹو کلر. بیکاز یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کلر زیادہ کلک کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو اف آل آف دیز پکچرز اینڈ مینی ادرز ور بلیک اینڈ وائٹ. سو وہ کنیکٹیوٹی یوتھ کو میں پاس کرنا چاہ رہا تھا کہ اس لیڈر سے ریلیٹ کریں. نا اوبیسلی اگر تصویر اس حالت میں ہوگی تو آئی تھاٹ کہ یوتھ وڈ بی ایبل ٹو بیٹر کنیکٹ. اب آپ مجھ سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں, تو یہ میرا جواب ہے. یو ایز یوتھ ڈو ناٹ فارم 100% آف آر کنٹری, بٹ یو آر 100% آف آر کنٹریز فیوچر. دس از دا پلیس دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, جہاں پہ میری انسپریشن ہوئی تھی.
اور یہ مونومنٹ دیکھ کے میں اور زیادہ انسپائر ہوا. یو ول بی سرپرائز کہ سب سے بڑی سڑک جو سینٹر میں شہر کے چل رہی ہے انقرہ, ان کے کیپٹل کی سڑک سب سے بڑی جناح کے نام پہ ہے. اس سڑک کے سینٹر میں یہ مونومنٹ لگا ہوا ہے. اٹ سیز محمد علی جناح اسٹریٹ, اینڈ راؤنڈ اباؤٹ ہے جسٹ لائک اگر لاہور سے فیملیئر جیسے ہمارے لاہور میں کئی بڑے راؤنڈ اباؤٹس ہیں, اس طرح یہ مونومنٹ لگا ہوا ہے وچ سیز دس روڈ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا فاؤنڈر آف پاکستان. یہ لاسٹ ایئر میں لندن گیا تھا. آئی ہیڈ دی پرویلیج کہ یہ اسٹیچو مجسمہ جو بنایا گیا تھا وہاں لندن میں لنکنز یونیورسٹی میں جہاں پہ قائد اعظم نے پڑھا تھا وہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے. بہت ساری میرے لیے بڑی حیران کن اس عمر میں بھی بات تھی when I found out کہ یہ دنیا کی مختلف ملکوں نے جناح کے نام پہ جو ٹکٹس پوسٹل ٹکٹس نکالی ہیں. I didn't know that. So I searched, found these tickets and I thought I'll quickly share with you so that you have an idea کہ دوسرے ملک کیا کرتے ہیں. میری انسپریشن جب میں نے تھوڑا سا میں کوئک ٹرانزیشن آپ کو دکھاؤں گا واٹ کائنڈ آف پکچرز آئی گاٹ, اینڈ پھر وہ سافٹ ویئر اپلائی کر کے می اینڈ 2 آف مائی ینگ فرینڈس دے ڈیڈ. ہم نے 3 سال پھر کام کیا. اس وقت میں سروس کر رہا تھا, ایئر فورس میں ہی تھا. سو وی ہیڈ ٹو ورک اونلی آن ویکینڈس. ہم سارا سیٹرڈے سنڈے موسٹلی لگایا کرتے تھے. تصویروں کا آپ کو ٹرانزیشن میں کوئکلی آپ کو آئیڈیا کے لیے دکھانا چاہوں گا کہ اس طرح کا اگر سچویشن ملی, اینڈ دس از ہاؤ اٹ ریچ ٹو دس لیول. دس از یہ بارش کا پانی وانی کچھ کریٹوں میں بہت عرصہ کرا گیلی ہو کے وہ دے ور وورن آؤٹ. اینڈ ود مائی ہمبل اپالوجی جو میں آپ کو پہلے شیئر, دس از آل امیجنیٹو کلر یوزڈ. اور ایک دفعہ یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹ نے کسی اور جگہ پوچھا بھی کہ سر یہ اوریجنل نہیں ہے, تو میں نے کہا پھر اگلے جہان جناح صاحب سے معافی مانگ لیں گے. انفارچونیٹلی یو سی آن دا اسکرین, اگر بلیک اینڈ وائٹ پکچر کے سینٹر میں دیکھیں چہرے کے اوپر تو ایک اسٹیمپ بھی آپ کو لگی نظر آ رہی ہے. کچھ ہماری گورنمنٹ بلڈنگ ہے, سب سے گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, سب سے بڑی جو آرکائیو ہینڈل کرتی ہے, انہوں نے قائد اعظم کے ہر منہ کے اوپر تصویر لگائی تھی کہ ہماری پراپرٹی ہے. تو وی ہیڈ ٹو ورک ڈبل دا ٹائم ٹو ریموو دیز. آبویسلی آگے ایک آدھ پکچر میں شاید آپ کو اور بھی نظر آئے وچ ول گیو یو این آئیڈیا کہ وہ اسٹیمپ کیسی تھی. فاطمہ جناح جی, گورنر جنرل ہاؤس کراچی. یہ اسٹیمپ دیکھیں, اس کی لوکیشن دیکھیں کیا ایکوریسی سے لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ لاٹ آف پیپل آسک می کہ جناح کے پورٹریٹس بنانے ہیں. اینڈ اس وقت پاکستان کے بہت ساری بڑی بلڈنگس میں انکلوڈنگ دی آرمی چیف اور جو نیوکلیئر ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں پہ بھی قائد اعظم کے کچھ پینٹنگس لگی ہوئی ہیں اور پورٹریٹس لگے ہوئے ہیں اور بہت سارا کام ہوا ہے. لیکن آئی ایم ناٹ اے پینٹر مائی سیلف ایٹ آل. میں نے جو اپنا کنٹریبیوشن چھوٹا سا جناح صاحب کو دکھایا. ایک بہت سارے لوگوں کو جب میں ٹیکسٹ کرتا ہوں, اور میں ایکسپلین اس لیے کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاید میں آؤٹ آف رسپیکٹ کہہ رہا ہوں یا آؤٹ آف ڈس رسپیکٹ تو نہیں, کہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہا. جب میرے سے ٹاپک لوگ پوچھتے ہیں, دس از مائی ٹاپک آف ٹوڈے, اینڈ آئی سے دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. اور بہت سارے لوگ میں بغیر پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے مسٹر جناح کیوں لکھا, ہم اس کو قائد اعظم کیوں نہیں لکھتے. تو میں اس کی 2 وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اور وہ میں قائد اعظم کی خواہش کے مطابق یہ پورا کر رہا ہوں. ایک تو جناح صاحب سے کسی نے پوچھا, بلکہ گاندھی نے پوچھا ایک دفعہ کہ مسٹر جناح واٹ سرفکس شوڈ آئی یوز ود یور نیم, میں آپ کے نام کے ساتھ کیا لقب لگاؤں. اس زمانے میں لقب کوئی مکمل نہیں ہوتا تھا. جب خان بہادر, مہاراجا, ایکسیلنسی, رائل فلانا اور اس طرح کی چیزیں نہیں کہا, یا سر کا خطاب دیا جاتا تھا. تو جناح صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اس نے پوچھا گاندھی نے کہ آپ کو کیا سرفکس یوز کروں آپ کے نام کے ساتھ. تو جناح صاحب نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو لیو اینڈ ڈائی پلین ایٹ مسٹر جناح. تو یہ ان کی اپنی تھی. دوسرا, قائد اعظم میں ان کو کوالیفائی ابھی نہیں کرنا چاہتا. وین آئی گو تھرو دا ٹاک اینڈ دین اگر ان کی اسٹوری, ان کا کریکٹر اور انٹیگریٹی اور کمٹمنٹ دیکھ کے اگر آپ کو لگے دیٹ مسٹر جناح نیڈس ٹو بی کالڈ قائد اعظم, تو آئی ہیو ڈن مائی جاب, تاکہ آپ کو کنوکشن سے لگے کہ ہم قائد اعظم ان کو کیوں کہتے ہیں. انٹرنیشنل لیڈرز نے ٹریبیوٹ کیا دیا حضور, یہ آپ نے پہلے دیکھ لیا اسکرین میں. جو لوگ لیٹ آئے ہیں they can go through it. گاندھی died by the hands of an assassin. Jinnah died by his devotion to Pakistan. لارڈ پیتھک نے کہا تھا he was the last secretary of India. اسٹینلے والپرٹ, his biographer, جو قائد اعظم پہ کتاب لکھی جس نے, he says few individuals significantly altered the course of the history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all 3. تینوں کام اس نے کیا.
विजय लक्ष्मी पांडे, ये बहन थी नेहरू की, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड कैबिनेट मीटिंग, डिप्लोमेट भी बनी बाद में. आप देखें ये जना साहब को ट्रिब्यूट का दे रही है. शी सेज इफ मुस्लिम लीग हैड 100 गांधीज and 200 Abul Kalam Azads, there would have been no Pakistan. However, if Congress had only one Jinnah, India would not have been divided. US President Harry Truman, 1948, Qaid-e-Azam की death के ऊपर उसने ये कहा. He said he was the originator of the phenomena that became Pakistan. Architect of the state and the father of the world's largest Muslim nation. Mr. Jinnah was a recipient of a devotion and loyalty seldom accorded to any man. Christopher Lee, Hollywood actor जिसने जिन्ना साहब का रोल किया था फिल्म जिन्ना में. He says, a man with great vision, incorruptible, great integrity, a brilliant man. I played Qaid-e-Azam in film Jinnah and I know it is the best thing that I have ever done by long way. Fatima Jinnah. ذرا آخری لائن پہ غور کیجیے گا جب میں آؤں گا جی. وہ کہتی ہے the word holiday was foreign to Jinnah's active mind. He was so devoted to his work that he would not confess his weariness even to himself. یعنی اپنی تھکاوٹ کا خود سے بھی اعتراف نہیں کرتے تھے. جسونت سنگھ wrote a book on Jinnah about 10 years back, criticized کہ Jinnah صاحب کو تھوڑا اس نے appreciate کیا. He says Jinnah was a great man because he created something out of nothing and single-handedly stood against the might of the Congress party and against the British who didn't really like him. I admire his determination and will to rise. He told one of his biographers that there was always a room at the top but no lift, and he never sought a lift. Lord Mountbatten. He says, had we known that Jinnah was about to die, we would have postponed India's independence for a few months, as he was being inflexible on Pakistan. ایک اور جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کی تقسیم مجھ سے پوچھا جائے کہ کس ایک شخص کے ہاتھ میں ہے تو میں کہوں گا وہ ہے جناح. فیلڈ مارشل لارڈ ویول, he said Mr. Jinnah was one of the handsomest men that I have ever seen. He combined the clear-cut, almost Grecian features of the West with oriental grace of movement. Nelson Mandela visited Pakistan for the first time in 1995, insisted کہ قائد اعظم کے مزار پہ جانا ہے. He wrote in the visitor book, Jinnah is a constant source of inspiration for all those who are fighting against the group or racial discrimination. Gandhi, his arch rival, says Jinnah is brave and incorruptible. The single-mindedness and persistent integrity of Muhammad Ali Jinnah gave him victory over all his adversaries. Admiral Jefford, یہ برٹش تھے بیسیکلی, اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان نیوی کے رائل پاکستان نیوی کے چیف بھی رہے تھے کچھ عرصہ. ہمارے سینئر آفیسر نہیں تھے ہمارے پاس کچھ. He says Muhammad Ali Jinnah was a great man. He was a demigod to the masses. He never courted popularity but was still immensely popular. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری کا لکھتے ہیں, اور یہ بھی لاسٹ لائن امپورٹنٹ ہے. He says the way a man has lived is revealed in the manner in which he departs. Even in his last days, Muhammad Ali Jinnah moved so lively and his eyes kept their fire. Those who were near him saw that his will and not his physical strength is deciding when he should die. یعنی وہ خود اس کی will نے فیصلہ کرنا ہے, نہ کہ physical condition نے کہ قائد اعظم نے کب مرنا ہے. Nehru, he says Mr. M.A. Jinnah was advanced than his colleagues and stood head and shoulder above them. Francis Moody was governor of Punjab. He said, Jinnah impressed me more, I think, than anyone else I have ever met. International magazine or media نے کیا tribute دیا, I didn't know till almost very late, very, very late. 22nd April 1946, Jinnah Time magazine کے ٹائٹل پہ تھے, I didn't know that. ٹائٹل وہ نیوز پیپر وہ میگزین لکھتا کیا ہے اندر. He says, after 1937 elections, when the majority Congress party refused to share power with Muslim League, Jinnah concluded that under its leadership, Muslims would become second-class citizens. From then on, the road led only to Pakistan. He obeyed his own diktat and refused to be deflected by political expediency. There was no force to back him. He created Pakistan out of his sheer will and against enormous odds. نیوز پیپر ایڈیٹوریل نے 1948 میں جناح کی وفات کے اوپر لکھا, Jinnah was a man of few words. He kept no book. He kept no diary. He wrote no book. He kept no diary. He produced no memoir. He did not go to prison. He possessed a remarkably clear mind and abundance of common sense.
He had an outstanding ability of making the most complex of the facts look simple and obvious. The Time magazine, at the Time newspaper, London ne likha, few statesmen have shaped events their policy more surely than Mr. Jinnah. He was a legend even in his lifetime. As a barrister, 20 साल की उम्र में बार ऑफ इंग्लैंड ने इनको इन्वाइट किया. He was the youngest Indian, and many of us may not know that he was the only Muslim barrister in whole Bombay when he started practicing at the age of almost 19 years. He was appointed the presidency magistrate May 1900, और कायदे आज़म को उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 1500 रुपया महीना, which was a huge ask compared to those salaries. 120 साल पहले. He resigned, and this was one of the very prestigious appointment for any, especially the non-Christian. People asked him, why have you resigned? It's such a respectable place. He said, I want to earn 1,500 rupees a day, which he did. जिन्ना एक दफ़ा बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर रहे थे, शाम 5 बज गए, पूरा बेंच बैठा हुआ था, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. 5 o'clock मिस्टर जिन्ना स्टॉप फॉर अ मोमेंट, क्योंकि कोर्ट का टाइम 5 बजे तक था. चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर जिन्ना, हाउ मच आर्गूमेंट्स आर यू लेफ्ट विद? ही सेड, सर 15 minutes. He said, the court will sit 15 minutes extra, you continue with your arguments. Mr. Jinnah said, no sir, my apology, I will not be able to continue my arguments. Obviously the chief justice was shocked. ये क्या बात हुई? उसने कहा, Mr. Jinnah, the whole court is ready to sit for you for 15 minutes. इसने कहा, sir, I cannot continue my arguments because I have other appointments. The judge got more furious. He said, Mr. Jinnah, we all have other appointments, जैसे गुस्से में कहता है. तो रिस्पेक्ट कोर्ट की रखते हुए सोचें लॉजिक क्या दिया. He said, my lord, that is the difference between you and me. I keep my appointments. और दूसरी बात, अपॉइंटमेंट्स का ध्यान देखिए. एज अ यंग बैरिस्टर, he honors his own appointments, and when he becomes the governor general, he is the most powerful and most respected person of the country. अपने हाथ से अपने टेलर को रुक्का लिख के भेजते हैं, दर्जी को लिखते हैं, प्लीज सी मी एट 2:30 PM इफ यू कैनॉट रिंग अप माई सेक्रेटरी एंड फिक्स एन अर्ली अपॉइंटमेंट. आप सोचें, कोई हुक्म जारी नहीं किया कि टेलर को बुलाओ, उसको अपने हाथ से लिख के भेज के और लिबर्टी देते हैं कि अगर नहीं आ सकते. दैट मीन्स जो उन्होंने 20 साल की उम्र में किया, वो ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में भी वही किया. जिन्ना साहब के पाकिस्तान के बारे में जी, ऑब्वियसली पैशन सबको पता है, बट आई एम हेयर टू प्रूव दैट ही वाज ट्रूली अ विजनरी पर्सन. विजन इस सेंस में कि ये बयान उन्होंने 1946 में दिया था, आज 2020 एंड चंद दिनों बाद 21 हो जाएगा. सी हाउ रेलिवेंट इट इज़. He's predicted Muslims who are opposing Pakistan will spend the rest of their lives proving loyalty to India. And they're doing it, and unsuccessfully. नेहरू और गांधी ने स्मार्टनेस ये खेली कि जब हिंदुस्तान बनना ठहर गया, अलहदा होना ठहर गया, तो जून 1947 में they played a smart move against Jinnah and declared Lord Mountbatten sitting in the center would be continued to be the Governor General of India also after independence. Quaid-e-Azam did not. Lord Mountbatten ने Quaid-e-Azam के साथ बात की और उनसे कहा कि I have told British government that after the independence of these two countries, I will be the Governor General of both the countries. Mr. Jinnah said, no, I don't accept this. He said, why? Quaid-e-Azam के ज़हन में एक बात थी और दूसरी बात उन्होंने उसके सामने कही. ज़हन में ये बात थी, the Governor General has a supreme authority like a king. उसने दो मुल्क डिवाइड करने का ऑर्डर करना था और कल को वो रीयूनाइट करने का भी ऑर्डर दे सकता था, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस हैज़ बीन अनसक्सेसफुल. सो फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड इट विल बी अ यूनाइटेड इंडिया अगेन. सो जिन्ना न्यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम TB, तो मेरे दिन गिने जा चुके हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान इतना कमज़ोर होगा कि इट विल बी रीयूनाइटेड, माई एफर्ट विल बी गॉन. ये उनके जहन में था. लेकिन बजाय ये कहने के, जब उसने इंसिस्ट किया तो कायद-ए-आज़म ने उनसे कहा, उसको कहा, लॉर्ड माउंटबैटन को, लुक एट इट, बैरिस्टर की दलील क्या है, और आज भी साबित हो रही है. माउंटबैटन को कहते हैं, व्हाट इफ द टू कंट्रीज गो इनटू वॉर टुमारो, हुज गवर्नर जनरल वुड यू बी? इससे लाजवाब कर दिया कि इसका क्या जवाब दे. आज भी वो सच साबित हो रही है उनकी बात.
विजनरी का सोचिए, 1948 में या पाकिस्तान बनने के बाद जब तक वो जिंदा रहे, मिलिट्री 3 अकेडमी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. ही ओनली विजिटेड एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर. वहाँ जाके ये हुक्म जारी किया. हुक्म से मतलब है उस स्पीच में उन्होंने ये कहा, उस स्पीच में रसालपुर में पायलट्स को और इंस्ट्रक्टर्स को. ही सेड अ कंट्री विदाउट अ, आज तक जेन में रखिएगा 2020 को, 2019 स्पेशली जेन में रख के ये बात देखिएगा. ही सेड अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. 70 साल बाद जो मर्सी ऑफ द एयरफोर्स दूसरों पे होते हैं, उनके साथ ये हो रहा होता है. The people who do not have their own air force to defend, and people have the air force. ये 27 फरवरी को 2019 को हिंदुस्तान के साथ हुआ था. Look at his vision. He knew कि ये एक एलिमेंट ऐसा है. I'm not trying to say कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज देखें उनके ज़हनों में कैसा था. His devotion to Pakistan. Last century का biggest political secret, the writers, the researchers, historians have agreed there was one biggest secret of last centuries, and that was his TB, the disease that he did not declare. उनको पता लग गया था मुझे TB है. Even the best intelligence agency in those days, British CID, could not find that he is suffering through TB. Because Mountbatten ने कहा है कि had we known that he was about to die, we would have postponed the Indian independence. So he kept it secret. एक और जगह कायदे आज़म को क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने पाकिस्तान के लिए उतनी मेहनत या तगोदौर नहीं की जितनी गांधी कर रहा है या कांग्रेस कर रही है. आप अंदाज़ा लगाएं क्या जवाब देते हैं, और इसमें गांधी को ही तंज कर रहे हैं. ज़रा दरमियान में नोट कीजिएगा. He said, we are accused of having made no sacrifices for our goal. I'm afraid we cannot contribute to that sort of sacrifice to which the Congress seems accustomed to obtain leadership. To sit like a goat under the police lathi charge, then to go to jail, then to complain of loss of weight, and then manage a release. I don't believe in that sort of struggle. But when the time of suffering comes, I'll be the first to get the bullet shot in my chest. एक और जगह बहन ने बहुत जिद की भाई से कि आप बहुत बीमार रहते हैं और कुछ दिन की छुट्टी ले लें. You're not well. जवाब क्या देते हैं? कहते हैं, have you ever heard a general go take a holiday when his army is fighting for its very survival on the battlefield? एक और जगह बहन ने जिद की कि आपकी ज़िंदगी बहुत हमें अजीज़ है, कि आपका ज़िंदा रहना और ज़िंदगी पाना. उसको क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, what is the health of one individual when I'm concerned with the very existence of 10 crore Muslims of India? Do you realize how much is at stake? I am here to prove that he was a true father of the nation. लोग बहुत उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं जो उनके ऑपोजिशन वाले हैं या उनके मुखालिफिन हैं कि कायदे बहुत रोबदार थे और बदतमीज़ी की इंतहा तक वो उनमें मगरूर थे. मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ. What is called the father of the nation. एक दफ़ा 1947 में एक दफ़ा मलीर उन्होंने जाना था एक मीटिंग के लिए. 1948 में, फरवरी 1948 एक मलीर जाना था मीटिंग में. उन दिनों हंगामे फूट पड़े थे सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं के दरमियान. कराची में बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी थे. तो रात को कर्फ्यू लगा दिया जाता था मलीर के इलाके में कुछ सड़कों के ऊपर. कायदे आज़म ने मलीर जाना था एक मीटिंग के लिए, कर्फ्यू लगा हुआ था. 2 गाड़ियों का कॉन्वॉय होता था, ये याद रखिए सिर्फ. एक कायदे आज़म की अपनी गाड़ी और एक सिक्योरिटी की गाड़ी. रात को कायदे आज़म मलीर एंटर हुए तो एक रूट जिस पे संतरी को पता था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, कि जिनाह साहब ने गुजरना है कर्फ्यू के दौरान. कायदे आज़म गुजरे, उसने कायदे आज़म की गाड़ी को रोक लिया, जाके सलूट मारा और जाके कहता है कि सर, डू यू हैव अ रिटन परमिशन टू ट्रेवल इन दिस कर्फ्यू? जिनाह साहब ने ऑब्वियसली कहा, ही सेड, नो माय सन, आई डोंट हैव द रिटन परमिशन. उसको पता था ये कायदे आज़म है. कहता है, फिर मैं आपको एक शर्त पर जाने दूंगा कि आप मेरा यूनिट विजिट करें. जो आर्मी के यूनिट से बिलोंग करता था उसको आप विजिट करें. कायदे आज़म ने कहा, ठीक है, आई गिव यू माई कमिटमेंट. इतनी देर में जो ब्रिगेडियर साहब वेट कर रहे थे, प्रोटोकॉल का वायरलेस वगैरह, किसी तरह इतला हो गई कि कायदे आज़म की गाड़ी को रोक लिया गया. सिक्योरिटी वालों ने इतला दी. वो ब्रिगेडियर साहब भागे पहुँचे. अब कायदे आज़म को के सामने उस संतरी को वो ब्रिगेडियर साहब ने डांटना चाहा तो कायदे आज़म ने क्या कहा उसको? ब्रिगेडियर साहब को कहते हैं, डोंट से एनीथिंग टू हिम, वी ऑलरेडी हैड अ डील. एंड ही
honored the deal 21st February 1948. Within 1 week, he visited Army Air Defense Unit Malir as per his commitment. What was his vision for Pakistan? یہ اب آپ کو آئیڈیا ہونے کے بعد یہ تصویر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری تصویروں میں قائد اعظم بڑے آپ کو سوبر، غصے میں، بڑے باروب لگتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو، یونیورسٹیز کو، بچوں کو جب میں یہ تصویر دکھاتا ہوں، یہ والی تو وہ یقین کریں اسکول کے بچے تو نہیں مانتے کہ جناح صاحب ہیں، بیکاز دے تھنک کہ وہ، اور میں اکثر یہ جوک ضرور سناتا ہوں کیونکہ آپ بھی ینگسٹر ہیں. میں ایک اسکول میں گیا، FSC تک اسکول تھا، تو ایک چھوٹا بچہ تھا، کوئی 8-9 کلاس کا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا سر یہ تو قائد اعظم نہیں. میں نے کہا کیوں بیٹا؟ اس نے کہا وہ تو ہنستے ہی نہیں تھے. تو قائد اعظم کے بارے میں یہ بڑا امپریشن ہے کہ بھائی واز اے ویری اسٹبرن اینڈ ہی وڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ. لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں ان کی سنانے لگا ہوں. جب قائد اعظم ملنے آئے گاندھی کو، اور آؤٹ آف آنر جناح صاحب کو گاندھی نے کہا کہ مسٹر جناح واٹ، ہاؤ شوڈ آئی کال یو، ہاؤ شوڈ آئی ایڈریس یور نیم؟ تو جناح صاحب کہتے ہیں روز کالڈ بائی اینی ادر نیم would smell just as sweet. Doesn't matter. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بڑی اٹیچمنٹ تھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے قائد اعظم کی، تو اکثر جایا کرتے تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس قائد اعظم کے ساتھ تھے، اور ایک اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم کو پیچھے سے کہہ دیا کہ سر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. He catches you very well. And everybody was shocked کہ قائد اعظم سے بڑی ڈانٹ پڑے گی. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. وہ اسٹوڈنٹ ظاہر ہے کامتا شامتا پہنچ گیا جناح صاحب کا. قائد اعظم نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم میری نقل اتارتے ہو. اب جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا. He said کہ یس سر. جناح صاحب نے کہا میرے سامنے اتارو. تو ہی وینٹ آؤٹ واک لائک قائد اعظم. اب ذہن میں رکھیے اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، بریکنگ نیوز وغیرہ نہیں ہوتی تھی. ہی مسٹ ہیو آبزروڈ مینی پلیسز. He walked like him, he stood like him, بازو پیچھے کر کے he started to deliver speech like him. قائد اعظم نے یہ والا کاک ہیٹ پہنا ہوا تھا جو ابھی پہنا ہوا ہے، ان کے جیب میں وہ مونو گلاس تھی، وہ جو ایک آنکھ پہ لگاتے تھے. He pulled the mono glass out, took this hat off, اور اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں use them, they will make you absolutely authentic. تو یہ ان کی ایک سینس تھی، ایک مزاح کی. 1940 میں لندن گئے، وہاں پہ نیگوسیشن کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہ ہمیں آزادی کیوں چاہیے، اور میڈیا کے لوگ بہت تھے وہاں پہ، اور ایک میڈیا کے بندے نے کھڑے ہو کے کہا جب when he started to justify, obviously he was criticizing Congress that they have betrayed us and they have not helped us and مسلمانوں کا خیال نہیں کیا. تو one of the new journalists got up and said, Mr. Jinnah, you are forgetting. Once upon a time you were in Congress yourself. We all know that he was in Congress. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ My dear friend, once I was in primary school as well. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے جو مجھے بڑا حیرانگی ہوئی حاضر دماغی کی. جناح صاحب نے جج نے ایک دفعہ ایک جناح صاحب کو اپنے دفتر میں بلا لیا، وہ جو ریٹائرنگ روم ہوتا ہے جس کے اندر جج صاحب ریلیکس کرتے ہیں بیک ہینڈ پہ کورٹ کے باہر. جناح صاحب انٹر ہوئے تو دا جج واز سٹنگ ود ہز لیگز آن دا ٹیبل لائک دس کراسڈ فیسنگ دا ڈور لیننگ بیک. اب جناح صاحب نے ناک کر کے انٹر ہوئے، پرمیشن لی، اس نے کہا کم ان. جناح صاحب اندر چلے گئے، سامنے کھڑے ہو کے جا کے اب جوتے قائد اعظم کی طرف یوں ہیں اور وہ لین کیا ہوا ہے پیچھے. تھوڑی دیر قائد اعظم ویٹ کرتے رہے، اور اس زمانے میں بڑا خطاب کیا جاتا تھا کہ ایکسیلنسی فلانا فلانا. جب دیکھا کہ انہوں نے جوتے نیچے نہیں کیے تو امیجن، میرا خیال ہے اس سے شارپ اور اتنی تھنکنگ کا آدمی آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وچ سائڈ آف یور ایکسیلنسی وڈ یو لائک ٹو بی ایڈریس فرسٹ. مطلب رائل ہائنس کہتے تھے نا، کہ سر کو کہتے تھے، تو وہ جوتے اوپر تھے تو اس سے کہتے ہیں وچ سائڈ آف ایکسیلنسی. ایک اور جگہ جب وہ کورٹ میں آرگومنٹ کر رہے تھے، ہی واز سو شارپ obviously اینڈ وٹی کہ آرگومنٹ کے دوران جج صاحب کو، جب اس نے پہلے مخالف وکیلوں کو لاجواب کیا، جب وہ خاموش ہو گئے جج صاحب نے سوال کرنے شروع کیے، تو جج صاحب کے ساتھ سوالات جو آتے ہیں جج صاحب کو لاجواب کر دیا. ہی ہیڈ نتھنگ ٹو آسک. اور اب جج صاحب کو غصہ آنا شروع ہو گیا کہ وائی از ہی از سو ویل پریپیئرڈ دیٹ ہی از ناٹ لیٹنگ، جس کو کہتے ہیں کہ لوز بال نہیں کروا رہا. A time came, judge got so angry and he said, Mr. Jinnah, at least you should have respect for my grey hair. غصے میں کہا اس نے. تو جناح صاحب آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں allow me to say, my lord, I have not been taught to respect those grey hair if there is no wisdom beneath them.
ہم بہت زیادہ، میں بالکل شیروانی کے خلاف نہیں ہوں، مجھے کوئی لیبل نہ لگائیے گا، لیکن میں صرف ڈریس سینس سے بڑا امپریس ہوں. میں نے کیونکہ اتنے ان کے لباس اور اتنی جگہ دیکھے ہیں، تو آئی تھاٹ آئی مسٹ شیئر ود یو، ہی واز اے ہیومن بینگ. تو جسٹ امیجن ڈریس سینس ہم نے موسٹلی شیروانی میں کیونکہ رکھا ہے، تو ہم جناح صاحب کو دوسرے لباس میں یا دوسری جگہ دیکھ کے کچھ مزہ نہیں کرتے. تو لیٹس اوپن. گورے کے ساتھ چل رہے ہیں دونوں کی ڈریس سینس، ہیٹ سے لے کے ذرا شوز تک ملاحظہ کمپیریزن کر لیں آپ. ان کے بارے میں نے 3 کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ اپنی ٹائی ایک دفعہ پہن لیتے تھے تو ریپیٹ نہیں کرتے تھے. He was so conscious that I've worn it. Because I see many young girls and بس یہیں پہ رک جاتا ہوں. آگے women I cannot call you, but یہاں پہ تھوڑا استحقاق مجرونہ کسی کا ہو جائے. Imagine he was so liberal. 70 75 80 سال پہلے بھی ان کے خیالات دیکھیں کیا کہتے ہیں. 1944 میں کہتے ہیں no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. We are a victim of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the 4 walls of houses like prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which our women have to live. اب آپ اپنی جوانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں from the early days of my life when I was a student, I believe and I still believe that no nation can make progress without men and women marching together in terms of equality. It is a duty of everyone who loves his people and his country and believes in progress to take women with us in our struggle for Pakistan. There are certain things which can be done by men and there are others which can be done by women, but both together can do anything and everything. پروفیشنل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں جی. قائد اعظم کی، قائد اعظم کا یہ اصول تھا جی، فیس ایڈوانس لیتے تھے. یو ول بی سرپرائز، ہی واز سو پاپولر، سو فیمس، سو ایکسپینسو. لیکن کیس پہلے پڑھتے تھے لے کے، اینڈ دین ہی وڈ سے یس، اینڈ وین ہی سیز یس دین ہی ول چارج دا فیس ان ایڈوانس. ایک ہندو کلائنٹ آیا ان کے پاس اپنا کیس لے کے، اس کا کیس پڑھنے کے بعد قائد اعظم سیڈ یس آئی ول ٹیک آن یور کیس اینڈ آئی ایکسپیکٹ ٹو فنش دس کیس ان 10 ہیئرنگس. 10 پیشیوں میں تمہارا مقدمہ ختم کروں گا اور ہر پیشی کا میں 500 روپیہ لوں گا. ویری ہائی فیس ان دوز ڈیز. پورے مقدمے کا لوگ 500 روپیہ نہیں دیتے تھے. ہی واز اے رچ مین. ہی سیڈ شیور. ہی پلڈ آؤٹ 5000 روپیز اینڈ گیو ٹو قائد اعظم ان ایڈوانس. 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم ہو گیا، قائد اعظم نے جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ آؤٹ آف سیلیبریشن اور خوشی کی وجہ سے ملنے آیا، قائد اعظم کو نکالا پیسے 3500 جن کی پیشیاں نہیں ہوئی تھی، اینڈ واٹڈ ٹو گیو ہم دیٹ ٹیک دس از یور منی. Hindu was very happy کہ already میں کیس جیت چکا ہوں. He said کہ sir you have because of your professionalism won this case instead of 10 hearings in 3 hearings. You have earned it. جناح صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جناح would only take what he deserves. ڈسپلن امیزنگ جی. آپ کو حیرانگی ہوگی، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پاکستان کی اگست 1947 میں ہوتی ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان سے آتے ہیں، حلف اٹھوانے کے بعد جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے. ٹیک آف کرنے کے بعد دوپہر کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ، یہ بھی آخر ریفریشمنٹ نہیں سرو کی گئی روزے کے احترام میں. ہی فلائز آف. اسٹاف اور لیاقت علی خان قائد اعظم کے پاس آئے کہ ہم آزاد ملک ہو چکے ہیں، آپ گورنر جنرل بن چکے ہیں، آفیشیلی ڈکلیریشن ہو گئی ہے، لیکن اس بلڈنگ کے اوپر ابھی بھی سامراجی جھنڈا لہرا رہا ہے. برٹش فلیگ واز اسٹل ہوائسٹڈ. We should remove and replace it with Pakistani flag now. ڈسپلن کا یہ عالم ہے. قائد اعظم نے کہا کہ what is the internationally acceptable ethics and morality and rule for flag hosting and flag lowering. انہوں نے کہا جی وہ صبح فجر کے ٹائم پہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور مغرب کے ٹائم پہ اتارا جاتا ہے. اس نے کہا even if it is a British flag but we will respect what is the internationally acceptable rule. And the flag was not replaced. بیگم زینت، پولنگ ہوئی 1946 میں. یہ جناح صاحب نے ان کو پولنگ آفیسر بنایا فیمیل بوتھ کے اوپر. شام کو قائد اعظم نے ساری خواتین کو ڈی بریف کے لیے بلایا ہوا تھا کہ پولنگ کیسی ہوئی. جب وہ قائد اعظم کے پاس آئیں اینڈ شی واز ویری ایکسائٹیڈ. جناح صاحب نے پوچھا یو آر ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی، ہاؤ ڈڈ دا پولنگ گو؟ اس نے کہا پولنگ وینٹ ایکسلنٹ اینڈ آئی ذرا آج کل کا ذہن میں رکھ کے کیجیے گا، اینڈ آئی مینیج ٹو کاسٹ 2 bogus votes. آپ امیجن کریں آج کل کا لیڈر ہوتا تو کیا کہتا ہو؟ انہوں نے کہنا صرف 2.
جناح صاحب نے کیا کہا؟ جناح صاحب کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو کاسٹ بوگس ووٹس. I don't want Pakistan on bogus vote and cheating. Go and get those 2 votes cancelled. یہ ہے سر جناح صاحب. ایز اے گورنر جنرل جب بن گیا جی 1 روپیہ تنخواہ رکھی. پہلی عید تیسرے دن آ گئی تھی پاکستان بننے کے, اور کوئی 2.25 مہینے بعد یہ 25 فروری 1947 فاؤنڈر آف دا نیشن از آفرنگ پریئر. دیکھیں آپ تصویر میں ڈھونڈنا چاہیں تو بڑی مشکل سے ڈھونڈیں گے, because no protocol, no queues, no separate things. This is the founder of Pakistan. اور میں بھول نہ جاؤں, جہاں پہ ADC رضا ربانی جو ہمارے سینیٹر ہیں, ان کے والد صاحب ہوتے تھے, ربانی صاحب, وہ ان کے ADC تھے. ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناح صاحب جاتے ہوئے مجھے کہتے, جہاں پہ ہمیں جوتیوں سے تھوڑی سی آگے جگہ ملی تو جناح صاحب نے کہا یہیں ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ کے نماز پڑھی. اور جو لوگ غیر مسلم اور پتہ نہیں کافر شافر کہتے رہتے ہیں, ADC کہتے ہیں, کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے گاڑی میں واپسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا کہ ربانی واپسی پہ ہم رستہ چینج کر کے گھر جائیں, کیونکہ یہ سنت ہے. اپنی ذاتی گاڑی 11 سال پرانی بامبے سے منگوائی, وہ استعمال کرنا شروع کر دی. نئی گاڑی سرکاری نہیں لی کہ یہ غریب ملک ہے. جہاز پرانا استعمال کرتے رہے. ایک ٹائم آیا کہ قائد اعظم کو کہا گیا کہ اس جہاز کے اسپیئر پارٹس بھی اویلیبل نہیں ہیں, اس کی ریپیئر بھی نہیں ہو رہی اور مینٹیننس نہیں ہو سکتی, ڈینجرس ہے, اور اسپیشلی دوسرے ملکوں کے جب ڈیلیگیشن یا ہیڈز آف دا اسٹیٹ کے ساتھ آپ فلائی کریں گے, اٹ کین بی ویری امبیرسنگ. تو یو شوڈ چینج دا پلین. پلین کیسے چینج ہوا؟ ڈاکومنٹس امریکہ سے منگائے, ہمارے وہاں پہ ایمبیسڈر ہوتے تھے اسفانی صاحب, ان سے کہا کہ بروشر بھیجو. بروشر پاکستان ایئر فورس کو بھیج دیے کہ ایویلیویٹ کر کے بتاؤ کون سے سب سے سستا اکنامیکل جہاز ہے. جب وہ جہاز فائنل ہو گیا, چلا گیا امریکہ بننے کے لیے, تو کچھ عرصے بعد اس کمپنی کو پتہ لگا جو بنا رہی تھی قائد اعظم کے لیے جہاز, کہ یہ جہاز ہم فاؤنڈر آف پاکستان اور پاکستان کے گورنر جنرل کے لیے بنا رہے ہیں, بٹ یہ تو اکانومی ورژن ہے. دے اپروچ دی ایمبیسڈر, دے سیڈ کہ سر یہ آپ نے غلط آرڈر دے دیا, ہی از دا گورنر جنرل, آپ نے اکانومی آرڈر کیا ود اے لٹل ایڈیشن, ایکچوئل زیادہ تھی. ہم اب ٹوکن اماؤنٹ کے ساتھ ایز اے جیسچر آف گڈ ول فرام آور سائڈ وی وڈ لائک ٹو اپ گریڈ اٹ ٹو دی VIP ورژن. اور VIP ورژن وہ آپ والا نا ذہن میں رکھیے گا, جو کیپٹن عمران کو زیادہ پتہ ہے کہ VIP ورژن کیا ہوتی ہے. VIP ورژن یہ مطلب ہے کہ ایشٹرے ایڈ ہو جائے گی, ایک چھوٹا سا ٹیبل سامنے آپ کے رکھا جائے گا, ایک انٹرکام آ جائے گا کیپٹن کے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ VIP ورژن ہوتی تھی. تو بڑی مشکل سے ان کو کنونس کیا گیا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کے لیے جب آپ پیچھے ٹریول کریں گے, اور اماؤنٹ بالکل ٹوکن ہے. سو دی ایگریڈ, ہی گیو این اپروول. جب بل اکاؤنٹس, جب فائنانس منسٹری کو اس کا بل گیا جہاز کا, تو جو پرائر بل اپروو تھا وہ تو اوریجنل تھا, اور تھوڑا سا جو ایڈیشنل اماؤنٹ تھی دیٹ واز ناٹ دیئر. کین یو امیجن, دی انسٹیٹیوشنز ور سو اسٹرانگ, دی فائنانس منسٹری ریفیوزڈ ٹو پے دی ایکسٹرا منی ٹو دی گورنر جنرل اینڈ فاؤنڈر آف پاکستان. اینڈ قائد اعظم wrote a written apology to the Ministry of Finance that it's my fault, I apologize for this. اس طرح ملک چلتے ہیں حضور. ملیر جا رہے تھے, پھاٹک بند تھا, ADC باہر نکلا, ریلوے کا پھاٹک کراسنگ بند تھی, ADC اتر کے بھاگنے لگا تو واپس بلایا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا سر پھاٹک بند ہے, بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیل ہم دیٹ دس از گورنر جنرل. اور یہ بھی ذہن میں رکھے 2 گاڑیاں, آئی ہیو ٹو ٹیل ہم دیٹ دس از گورنر جنرلز کار. حکم کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سٹ ڈاؤن. کہتے ہیں اگر میں ایز اے گورنر جنرل یہ پھاٹک کھلواؤں گا تو میں اپنے باقی پاکستان کے اتنے کروڑوں لوگوں سے کیا توقع کروں گا, ان سے کیسے ڈیمانڈ کروں گا؟ ابھی بھی آپ حیران ہوں گے, شاید آپ نے پتا ہو کہ کراچی میں جس بیکری سے ان کے لیے بریڈ آتی تھی ان کے گورنر جنرل ہاؤس میں, وہ بڑی تھی. فاطمہ جناح اور قائد اعظم صرف 2 لوگ تھے, اور شاید مشکل سے جناح صاحب بوائلڈ ایگ لیتے تھے اور 1 سلائس لیتے تھے ناشتے میں, تو وہ ساری روزانہ ویسٹ جاتی تھی. آج بھی کراچی میں ایک بیکری ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے ایک اسپیشل سانچہ چھوٹا سا بنایا تھا. فاطمہ جناح نے میسج دیا تھا جناح صاحب کی طرف سے کہ ہماری ڈبل روٹی ضائع جاتی ہے, so they started making a special small little bread for whom? The founder of Pakistan. فرنیچر ایک دفعہ 37 روپے کا آیا. ہی ہیڈ ایشوڈ دی آرڈر کہ جو ایکسپینس ہوگا چھوٹے سے چھوٹا, جب تک میں اپروو نہیں کروں گا, آئی ول انیشلس, میں سائن کروں گا تو وہ ایشو ہوگا. 7 روپے کی 37 روپے کا بل, 7 روپیز کی کرسی پہ آ کے رک گئے جناح صاحب. ایک ایک کو انیشل کرتے آ رہے تھے. پوچھا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا فاطمہ جناح کے کمرے میں کرسی چاہیے ایک. ہی کراس دیٹ آؤٹ, ناٹ اپرووڈ. بہن کو فاطی کہتے تھے محبت سے, اور انگریزی میں کہتے ہیں فاطی کین افورڈ اے چیئر فار ہر سیلف.
Why should the nation pay for it? میں ینگسٹر سے ملتا ہوں تو سب سے بڑا گلہ ان کو آج کل یہ ہوتا ہے ہمارے لیڈر سے کہ تھوڑا بزدل ہو جاتے ہیں, گیو اپ کرتے ہیں, سرنڈر کر دیتے ہیں, فلانے ملک کی کال آ گئی, ہم کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں. آپ چھوٹی سی آپ دیکھیے کہ کیا کریج اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پاکستان بن گیا, نیا نیا پاکستان بنا تھا, برٹش گورنمنٹ کا جو برٹش کنگ جو تھا اس کا بھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ آفیشیل اسٹیٹ وزٹ پہ پاکستان آ رہا تھا. دی ایمبیسڈر آف برٹن, گریٹ برٹن, کیم ٹو جناح صاحب اینڈ ہی سیڈ, سر ہمارا کنگ کا بھائی آپ کے ملک پاکستان پہلی دفعہ وزٹ پہ آ رہا ہے, یو ریسنٹلی گاٹ انڈیپینڈنس فرام اس, اٹ ول بی اے گریٹ جیسچر اگر آپ ایئرپورٹ تشریف لے جائیں خود اور اس کے بھائی کو اور اس کی وائف کو ریسیو کر لیں. تھوڑی دیر سوچتے رہے, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤں گا, اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں آن ون کنڈیشن, وین مائی بردر وزٹس گریٹ برٹن دا کنگ شوڈ ریسیو ہم. ایکوالٹی آف ٹرم, نیولی ون کنٹری. لوگوں کی جناح صاحب کے لیے محبت بہت زبردست تھی جی, چھوٹی سی, کیونکہ آپ ینگسٹر ہیں. آئی تھاٹ لاسٹ منٹ آئی ہیو اباؤٹ 500 سلائڈز آئی تھنک, اسی کی تو میں شاید 100 تک دکھاتا ہوں ہر دفعہ, ٹیلر اکارڈنگ ٹو دا آڈینس. آپ ینگسٹر ہیں, آپ اس طرح کا جناح صاحب نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا, پہلے سے ان کا طریقہ تھا کہ اگر لیٹر ان کے نام پہ آتا تھا رجسٹرڈ لیٹر تو رسید پہ وہ خود سائن کرتے تھے. یہ ایس او پی جناح صاحب تھا. اف مسلم لیگ کے لیے جو ڈونیشنز آتی تھیں, اگر وہ اف اٹ واز اونلی فار مسلم لیگ کا ایڈریس تھا تو اینی بڈی کوڈ سائن. جناح صاحب کا اگر کسی نے لکھ دیا ایم اے جناح مسلم لیگ ہاؤس, تو وہ ساری میل, وہ جو رسید دیتے ہیں ہم کوریئر والوں کو, وہ جناح صاحب کو پٹ اپ ہوتی تھی ٹو سائن. آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ سگنیچر جانے شروع ہوئے پورے ہندوستان میں جناح صاحب کے آٹوگراف کے ساتھ, دا نیوز اسپریڈ امانگس دا یوتھ لائک یو کہ یار اف یو رائٹ دا نیم آف ایم اے جناح یو ول گیٹ ہز آٹوگراف. آئی نو مینی فرینڈس ہو گاٹ ہز آٹوگراف, ان کی فیملی میں ہے کہ ₹1 لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے بھیجنا شروع کر دیا کہ جناح کا آٹوگراف ₹1 میں مل جاتا ہے. بٹ ہی نیور گیو اپ سائننگ ایون اف اٹ واز ₹1 ان دوز ٹائمس. پریزنس آف مائنڈ یہ ہے جی کہ اب تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں ماحول کو. جناح صاحب بہت ظاہر ہے حاضر دماغ تھے. ایک دفعہ گاندھی صاحب اپنی پریئر روم میں پراتھنا کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے, تو ایک اسنیک اینٹرڈ, ایک سانپ داخل ہوا اس میں, اس کمرے میں, پریئر روم میں. پریئر روم تو ہم سب کو ہی پتہ ہے, فلموں میں دیکھ کے ہمیں آئیڈیا ہے کہ واٹ از دی ہندو ورژن. تو سانپ نکل گیا. انڈین میڈیا, جو اس زمانے میں میڈیا بریکنگ نیوز والا تو نہیں تھا, بٹ کافی چائے کے اوپر ہر جگہ یہ ہو گیا کہ اسپرچولیزم گاندھی صاحب کا اتنا بڑا ہے کہ سانپ بھی ان کو کچھ نہیں کہتا, اتنی معرفت اور وہ ہے کہ ایون دا اسنیک ہیز اے رسپیکٹ فار گاندھی صاحب. تو بہت جب ٹاک ہو گئی تو گاندھی, کسی نے میڈیا کے لوگ جناح صاحب کے پاس ایک دفعہ آئے, ایک فارمل انٹرویو ہوا, لاسٹ کویشچن ایسے جناح کو ٹیز کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ مسٹر جناح, ہیو یو ہرڈ دا اسنیک اینٹرڈ ان گاندھی صاحب پریئر روم اینڈ ڈڈ ناٹ ہارم ہم, یور کامنٹس. اب ذرا تھوڑا سا الرٹنس آپ کا میں چیک کروں گا. آگے سوچے کیا کہتے ہیں جناح صاحب, 2 لفظ کہتے ہیں, یس پروفیشنل ایٹیکیٹ. سمجھ آ گئی ہوگی, ایک میرا خیال ہے 99% کو سمجھ آ گئی. اگر ایک آدھ کو نہیں آئی تو ہی سیز کہ دونوں زہریلے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, پوائزنس ہے دونوں. آگے چلتے ہیں جی. موسٹ ایتھیکل لیڈر جی, صرف یہ میں کوئک جرنلسٹ کے, آج کل جرنلسٹ دیکھیں اور آج کل میڈیا دیکھیں اور آج کل لیڈر دیکھیں, تو جناح صاحب کبھی کسی میڈیا کو پانی بھی نہیں پوچھتے تھے. آج کل تو دعوتیں کرنی پڑتی ہیں اور بھی بیک اینڈ میں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. کسی نے جناح صاحب سے پوچھا کہ کیا, کیوں نہیں یہ کرتے آپ, کسی کو چائے بھی نہیں پوچھتے آپ جرنلسٹ کو. امیجن کریں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دیٹ از بیکاز آف مائی گریٹ رسپیکٹ فار دا جرنلسٹ اینڈ دا پروفیشن. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمپرومائز دیئر انٹیگریٹی بائی آفرنگ ہاسپٹیلٹی. آج سے ذرا کمپیئر تو کریں کہ کیا ایک چائے بھی نہیں پوچھ رہا کہ ان کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوئے گی اگر میں نے کسی کو چائے پلا دی تو. اینی وے لیٹس موو سر, کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. اس سے زیادہ پولیٹیکل گریس شاید ہی کسی میں ہو, اور پھر میں آج کل تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا. مجھے اکثر میڈیا والے کہتے ہیں کہ کمپیریزن کریں جناح صاحب کا. میں نے ابھی اس سیشن کے فوراً بعد ایک میڈیا پہ جانا ہے انٹرویو کے لیے. دا کویسچن دیٹ دے سینڈ می لاسٹ نائٹ کہ جی جناح صاحب کا ہم بڑی باتیں کریں گے. لاسٹ نائٹ دے سینڈ می اے کویسچن کہ سر یہ کویسچن آ جاؤں گے. اس میں آخر میں لکھا ہوا تھا کمپیئر جناح صاحب ود ٹوڈیز پولیٹیشنس. تو میں نے فون کر دیا ان کو. میں نے کہا جی اگر یہ نکال سکتے ہیں تو نکال دیں, ورنہ مجھے پروگرام سے نکال دیں. میرا 1-on-1 ہے 1 گھنٹے کا. تو میں نے کہا یا مجھے نکال دیں یا سوال نکال دیں, بیکاز یہ بڑی انسلٹ ہے اس بندے کی کہ میں آج کل کے پالیٹیشن, یہ کویسچن از آؤٹ آف سلیبس فار می بیکاز دیر از نو کمپیریزن. اور میں ابھی آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں میں نے کیوں بات کی ابھی آپ کے سامنے.
We all know that Mrs. Mountbatten and Nehru had beyond friendship relationship. میں اتنا ہی کہنا کافی سمجھوں گا. Could be objected to. They used to write letters to each other. 1946 میں کانگریس مسلم لیگ کے ہاتھ میں وہ خط لگ گئے دونوں کے, جو نہرو کے اور نہرو اور مسز ماؤنٹ بیٹن کے. لیاقت علی خان براٹ دوز لیٹرز ٹو محمد علی جناح. اس سے پہلے یاد رکھیں کہ قائد اعظم کی اپنی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر لی ہوئی تھی, تو قائد اعظم کو بڑا سویئرلی کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ جو شخص اپنی بیٹی کو کنٹرول نہیں کر سکا اس نے پورے ہندوستان یا پاکستان کو کیا کنٹرول کرنا ہے. ہی ہیز نو کیپیسٹی. ہی کیپٹ کوائٹ گریسفل. اب وہ خط لائے گئے ہیں, لیاقت علی خان آ کے کہتے ہیں کہ سر دس از آر ٹرن ٹو پے بیک. ہم بھی اب یہ خط نکالتے ہیں لوگوں میں. ڈو یو نو واٹ, امیجن یہ لفظوں میں اس سے بڑی کوئی گریس دکھا سکتا ہے. He said, should I use blackmail against my political opponent? History is made by the will and want of millions of people, not some letters of blackmail. اور وہ خط قائد اعظم نے جلوا دیے. آج کل کا ذرا دیکھ لیں, بریکنگ نیوز سے کمپیئر کر لیں. تو میں کیا کمپیئر کروں جا کے. His inspiration, sir, علامہ اقبال. 1936 میں قائد اعظم بدل ہو کے کانگریس سے انگلینڈ چلے گئے ہوئے تھے. علامہ اقبال بھی وہاں تھے. علامہ اقبال نے بہت خطوط لکھے جناح صاحب کو, میرے پاس کافی سارے ہیں, جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ ہندوستان واپس جا کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں. تو ایک دفعہ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, جبکہ ہندوستان میں درجنوں لیڈر موجود ہیں جو یہ کر سکتے ہیں رہنمائی. امیجن, علامہ اقبال سے 2 وجہ. He said he has supreme integrity and he is not purchasable. 2 خصوصیات کی وجہ سے میں اس شخص کے پیچھے ہوں, اور میں پرچیزیبل کا آپ کو آخر میں بتاؤں گا کیسے ثابت کیا. انٹیگریٹی یہ عالم ہے حضور کہ زیارت میں آخری دنوں میں تھے, نڈھال رہتے تھے, کچھ وقت بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. ایک دن تھوڑے فریش تھے, لان میں بیٹھے ہوئے تھے, اے ڈی سی کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. وی آل نو سگار پیتے تھے اور بڑا مہنگا والا سگار پیتے تھے. تو اے ڈی سی نے کہا سر آپ کی طبیعت ناساز تھی کافی دنوں سے, آپ کے انٹائٹلمنٹ ہے ایز اے گورنر جنرل, تو وہ ایکسپینس ہم ادا کر رہے ہیں, آپ کے بلز پے ہو چکے ہیں سگار کے. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. وہ سارے بل منگوائے, اپنی چیک بک سے ایک چیک کاٹا سارے بلز سگار, اور اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اسموکنگ اے سگار از اے بیڈ ہیبٹ, وائی شوڈ مائی نیشن پے فار مائی بیڈ ہیبٹس. ایک اور جگہ جب آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا تو قائد اعظم کو بہن کو بڑی فکر لگی کہ قائد اعظم کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے, اور شاید بہت کم لوگوں کو جو ہم پڑھنے کے جو پڑھتے نہیں ہیں, 80 پاؤنڈ وزن تھا قائد اعظم کا وفات کے ٹائم پہ, 80 پاؤنڈس. تو ہی واز لوزنگ ویٹ. تو فاطمہ جناح کو بڑی فکر ہوئی, ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اگر اس نے کھانا پینا نہ شروع کیا تو ان کی صحت کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے بیماری کی نسبت. فاطمہ جناح کے اے ڈی سی نے سجیسٹ کیا کہ لاہور میں ممدوٹ ہاؤس ہے, جناح ہاؤس بھی ہے. جب جناح ہاؤس تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی, یہ مال آف لاہور کے اپوزٹ جو وائٹ بلڈنگ ہے کارنر میں, جو لوگ کینٹ سے اورینٹیڈ ہیں ان کو آئیڈیا دیٹ جناح ہاؤس از قائد اعظم ہاؤس. تو جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں سے ممدوٹ ہاؤس کا فلاں فلاں باورچی بلاتے ہیں, ان کو بائی نیم وہ باورچی بڑا پسند ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو کوئٹہ بلا لیں جہاز سے. اس کو بلایا گیا, زیارت پہنچا, اس کو بتایا گیا کہ تم کھانا بناؤ جناح صاحب کے لیے, جو ان کی پسندیدہ ڈش ہے اور تم جو بیسٹ بناتے ہو. بنایا, بہن اندر کھانا لے گی وداؤٹ ٹیلنگ جناح صاحب کے کس نے بنایا. تھوڑا سا چکھنے پہ ضد کی, چکھا تو حیران ہوئی بہن. شی واز ایکسائٹیڈ کہ جناح صاحب کھاتے چلے گئے. ہی ایٹ ٹو دا فل. برتن اٹھائے گئے, ایک خوشی کا سما تھا سارے اسٹاف میں, اور سے کہ آج جناح صاحب نے پیٹ بھر کے, برتن تقریباً خالی آئے جیسے ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا تھا. اس نے کہا کہ سر وہ, اب جھوٹ نہیں بول سکتا تھا جناح صاحب کے آگے, کسی کی ضرورت نہیں تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس نے کہا جو ممدوٹ ہاؤس والا باورچی تھا ہم نے جہاز پہ بلایا تھا, یور لائف واز سیریسلی تھریٹنڈ. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا گیا, اپنی پرسنل چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ کاٹا, اور انگریزی میں اے ڈی سی کو اور اسٹاف کو کہتے ہیں سینڈ ہم بیک, دس از اے پور نیشن وچ کی ناٹ افورڈ دس لگژری بیکاز آف دا ٹیسٹ آف مائی ماؤتھ. ایک گورنر جنرل, فاؤنڈر آف پاکستان, the cook was flown in to save his life. He still doesn't want to compromise. ایک دفعہ بامبے سے باہر الہ آباد گئے مقدمہ لڑنے کے لیے. وکیلوں مسلم لیگ کے سپورٹرز کو پتہ لگ گیا, مشہور ہو چکے تھے اس وقت, مقدمے ابھی بھی لڑ رہے تھے کہ جناح صاحب ہمارے شہر میں آئے ہیں.
لوگ اکٹھے ہو گئے, 200-300 لوگ عدالت کے باہر, انہوں نے نعرے مارے قائد اعظم کے حق میں, پاکستان بنے گا فلانا فلانا, اور باہر نکلے قائد اعظم تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ ہم سے خطاب کریں, ہم مسلم لیگ کے سپورٹرز ہیں. ہی ریفیوزڈ یہ کہہ کے انہوں نے کر دیا کہ میں بامبے سے یہاں اپنے کلائنٹ کے خرچے پر آیا ہوں, میں اس میں اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتا, واپس جاؤں گا اپنی ٹکٹ خرچ کر کے آؤں گا تو آپ سے خطاب کر سکتا ہوں. اب یہ اگر کوئی میچ کر سکتا ہے, یہ سب سے بڑا الزام ہے جی جناح صاحب پہ, جو آئی ول ٹرائی ٹو پروف. ہی واز نو ڈاؤٹ بڑی ڈگنیفائڈ تھے, بہت کم بولتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک میرج ان کی جس وقت ہوئی 1918 میں, 1918, 102 سال پہلے, ایک شیلا ریڈی ایک انڈین رائٹر ہے, اس نے, یہ بک کا نام بھی یہی ہے, دا میرج دیٹ شک انڈیا. آئی جسٹ ریڈ تھرو, اٹس اے تھک بک اونلی اباؤٹ دیز ٹو. 10 ایئرز ان کا ریلیشن شپ ہے, بیکاز رتی جس دن اس کی برتھ ڈے تھی اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. جو نہیں بتاتے ہم لوگ کہ اپنی بیوی کے ساتھ یورپ امریکہ گئے ہنی مون پہ, جو نہیں بتاتے 10,000 روپیہ حق مہر رکھا, 1,25,000 روپیہ منہ دکھائی, گفٹ آن دا میرج 102 سال پہلے. اس پہ تو بجا دیں. Yet again a female has to start this کہ 1,25,000 روپیہ 102 years back, امیجن کریں کیا ورتھ ہوتی ہوگی اس وقت. اب بہت زیادہ سینٹیمنٹس لوگ کہتے ہیں نہیں تھے, تو یہ رائٹ پہ ایم سی چاگلا ہیں. ہی واز دا فارن منسٹر آف انڈیا لیٹر آن, قائد اعظم کے اسٹاف سیکٹری مطلب اسسٹنٹ وکیل کے طور پہ قائد اعظم کام کرتے تھے, ویری کلوز فرینڈ آلسو. یہ بریل پہ موجود تھے قائد اعظم کی. ہی رائٹس ان ہز بک, انہوں نے لکھا, اب یہ جنازے کا دکھا رہے ہیں جب دفن کیا جا رہا ہے. He says Jinnah sat like a statue throughout the proceeding, but when asked to throw the dust on the grave, he broke down and wept. That was the only time when I found Jinnah betrayed some shadow of human weakness. کہتے ہیں انسان کی کمزوری میں نے کبھی ان کی پکڑی نہیں تھی, سوائے اس آنسو نکلنے مجھے لگا یہ بھی انسان ہے. بامبے سے آ رہے تھے جی, میں فیملی ایموشنس کی سینٹیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. بامبے سے آ رہے تھے, جہاز کی طرف جا رہے تھے, ایئرپورٹ بامبے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے. رستے میں ایک جرنلسٹ ساتھ تھا, اور اس نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو کیسا لگ رہا ہے اتنا بڑا ملک جو آپ نے حاصل کر لیا پاکستان. کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں سب سے قیمتی خزانہ ہندوستان میں چھوڑے جا رہا ہوں. آئی ایم لیونگ مائی بگیسٹ ٹریئر ان انڈیا. تو آبویسلی ہی واز سرپرائز, جرنلسٹ واز سرپرائز کہ یار قائد اعظم بگیسٹ ٹریئر کس کو کہہ رہے ہیں. اب بگیسٹ ٹریئر واز دس, جو عام اس جرنلسٹ کے ذہن میں آیا. بامبے ہاؤس جس میں رہتے تھے اٹ واز ویری ایکسپینسو, بہت بڑا بنگلہ تھا. آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں. I struggled a bit to get these pictures. This is where he was living and this is what he left behind. یہ بامبے ہاؤس تھا ان کا, جس کو چھوڑ کے آ رہے تھے. تو جرنلسٹ بڑا حیران ہوا کہ قائد اعظم یار کتنا سیلفش آدمی ہے, بامبے ہاؤس کو کہہ رہا ہے آئی ایم لیونگ مائی بگیسٹ ٹریئر بیہائنڈ. تو قائد اعظم کو کہا مسٹر جناح یو گاٹ دا ہول کنٹری, یو آر ورڈ اباؤٹ بامبے ہاؤس. جناح صاحب نے کہا نو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بامبے ہاؤس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈاٹر, جس کو obviously شادی کی وجہ سے چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ. اب اسی بامبے ہاؤس کو انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے بائی ڈکلیئرنگ اٹ این اینیمی پراپرٹی. یہ آفیشیل ڈاکومنٹ میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اٹس اونڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا بیکاز آف یہ دشمن کی پراپرٹی ہے. اوکے, آخر میں جی کلوزنگ سے پہلے میں آپ کو ایک صرف قائد اعظم کی وصیت دکھانا چاہ رہا ہوں, سیلف لیسنس کی, بے غرضی کی دکھانا چاہ رہا ہوں. 3 جو انڈر لائن ہیں وہ دیکھ لیجیے. اپنی جائیداد کو 3 جگہ بانٹا, کہتے ہیں 1 پارٹ شوڈ گو ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, 1 پارٹ ٹو اسلامیہ کالج پشاور, اینڈ 1 پارٹ ٹو سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. آپ نوٹ کریں کہ ایک جگہ انہوں نے خود تعلیم حاصل کی اور باقی دونوں بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. میں حیران ہوا, میں نے جب اور تفصیل پڑھی تو اپنی بہنوں کا تھوڑا سا پر منتھ وظیفہ لگا دیا تھا, جس میں بیرلی ان کے گھر کا گزارا ہو سکتا تھا. دیٹس آل. آخر میں جی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں اس بندے کے پیچھے 2 وجہ سے ہوں. ہی ہیز سپریم انٹیگریٹی اینڈ ہی از انپرچیزبل. اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. جب جون 1947 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان 2 ملکوں میں بانٹا جائے گا, تو بہت سٹرگل کی گئی اور بڑی کوشش کی گئی کسی طرح قائد اعظم کو راضی کر لیں کہ ضد چھوڑ دیں ملک کی. ہی ڈڈ ناٹ. آخر میں جب کچھ نہیں چلا تو نہرو آیا قائد اعظم کے پاس اور آ کے کہا کہ ہم کوئی بھی فیسلٹی اور کوئی بھی منسٹری, کسی طرح کا جو آپ سہولتیں مانگے آپ کو ذاتی یا مسلم لیگ کو دینے کو تیار ہیں, پرووائڈیڈ یو فور گو پاکستان. ڈنٹ ایگری.
وائس رائے نے اپنے گھر میں بلایا قائد اعظم کو اور بہت انسسٹ کیا کہ واٹ ایور یو وانٹ آئی کین گیٹ یو فرام کانگریس, ڈونٹ انسسٹ آن پاکستان. ڈنٹ ایگری. گاندھی آیا قائد اعظم کے پاس آخر میں اور آ کے اس نے کہا کہ مسٹر جناح, آپ سوچیں لفظ کیا کہہ رہا ہے. گاندھی نے آ کے کہا مسٹر جناح آئی ایم ہیئر ایز اے بیگر, پلیز کنسیڈ مائی ڈیمانڈ, میری درخواست مان لیں. آفر کیا ہے ذرا آپ آج کل کی پھر سیاست سے کیجیے گا, میں کیا کمپیریزن کروں. ہی واز ٹولڈ اف یو فور گو پاکستان وی آر ریڈی ٹو میک یو دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا, بنگلہ دیش سے لے کے کے پی کے تک, دا ہول انڈیا, وی آر ریڈی ٹو میک یو دا فرسٹ پرائم منسٹر. پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. جواب اس سے بھی کمال کا تھا. جواب دے کے کہتے ہیں واٹ یو ڈیمانڈ فرام می بلانگس ٹو مائی نیشن اینڈ ایز اے ٹرسٹی آئی کی ناٹ گیو یو واٹ از اے ٹرسٹ. آپ نوٹ کریں, اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کہلانے کا حقدار ہے کہ نہیں. پرائم منسٹرشپ اگر یہ مان لیتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو 13 مہینے صرف زندگی لکھی تھی پارٹیشن کے بعد, انڈیپینڈنس کے بعد. 13 مہینے بعد اگر ہم آزاد نہ ہوئے ہوتے, ہم ان کو ضرور یاد رکھتے مسٹر محمد علی جناح, اینڈ آئی ایم شیور قائد اعظم یاد نہیں رکھتے اس کو. I'd like to once again thank you very much, Ms. Sadaf, your team, obviously, who were working behind. Thank you so much. And all the honorable guests, particularly my colleagues and friends from IAS and everybody, all the faculty members, sir, aap dono tashrif laaye. I'm so grateful. I have the honor to launch a website for last about 12 years in his honor. I'll share with you. This is www.myjinnah.com. This was the reason کہ میں جب باہر لیکچر دینے جاتا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو ایکسیس نہیں کر سکتے. شو us something which we can show it to our children, especially جو ایکسپیٹریٹ پاکستان سے باہر سیٹل ہوئے ہیں. It is for them. Facebook also is here. My website is mentioned اس لیے کہ کوئی مجھے کریکشن کرنا چاہے, کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی تصویر ایسی ہے قائد اعظم کہ جو اس میں نہیں دیکھی آپ نے یا ویسے یو وانٹ ٹو شیئر, اٹس سمپل aspirepakistan@gmail.com. ایک یوٹیوب چینل I've recently launched 14 اگست اسی سال لانچ کیا ہے. I have some videos on Jinnah and I intend to making about 15 چینل. ایک میڈیا ہاؤس میرے ساتھ بنا رہا ہے ابھی, 5 کی میں نے ریکارڈنگ کرا دی ہے, باقی ابھی رہتی ہے 2-3 دنوں میں. 25 دسمبر کو لانچ ہو جائیں گی. 15 آف ویڈیوز ریگارڈنگ ہز کریکٹر, سینس آف ہیومر, انٹیگریٹی, فیملی, فلاں. تو یہ ساری انشاءاللہ اس پہ 1-2 دنوں میں اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. Somebody wants to log in and the other videos. Closing ji, way forward, I think we need to come out of the hopelessness, disappointment. Unfortunately, many of the youth thinks کہ اگر ہمارا ویزا لگے تو we fly out of this country. We have to come out of this disappointment. And disappointment, اس وقت پہلی شرط disappointment ختم کرنے کی ہوتی ہے, you have to own the problem. Let's own the problem. When you start to own, I'm sure me and the people before me haven't done justice to you people, the young people. And I'm sure when you people rise up to the challenge, you will be able to do much better than what we did and what we could not do, unfortunately. Let's develop the new leadership. Let's follow the spirit that this gentleman almost sacrificed his whole life for the struggle. And once again, thank you very much for being a very, very patient and very attentive audience. I'm so honored to be once again at UMT, and it's always such a pleasure. It's obviously, this is my home, so it's always a pleasure coming and talking to the people. Thank you, Sada, once again. Thank you.